سورہ بنی اسرائیل، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ معراج دراصل مسلمانوں کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان حد فاصل ایک دیوار، ایک وال کھینچ دیا کہ اگر مسلمان ہے تو بالکل اپنا والا ہو جاتا اور غیر مسلم تھا تو بالکل دوسری طرف چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی معراج واقع ہوئی تو جو مسلمان تھے انہوں نے فوراً آمنا صدقنا کہہ دیا اور یہ تسلیم کیا کہ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے، اور جو غیر مسلم تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ منافق تھے، کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، سرے سے انکار دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں میں آپ کو عرض کروں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ جب آقا معراج سے تشریف لے آئے صبح کے وقت، آپ نے لوگوں سے بتایا، ابھی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں تھا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حجاز سے یا مکہ سے بیت المقدس گیا اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گیا، سارے آسمان دیکھا، پھر واپس آیا، تو کیا اس کو مانو گے؟ توجہ دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، پاگل ہو گئے، یہ کوئی ماننے کی چیز ہے؟ ایسا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے وقت میں جائے اور واپس بھی آ جائے اور کوئی تفصیلات بھی معلوم رہے اس کو، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، اسی طرح سے ساتویں آسمان آگے تک بھی جائے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ اب لوہا بہت گرم ہو گیا ہے، اب اسی وقت لوہے پہ ضرب لگا دو، مار دو اور کام بن جائے گا۔ کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے وقت میں، رات کے تھوڑے وقت میں یہاں سے بیت المقدس یعنی انبیاء کی جماعت کے پاس پہنچے اور انبیاء کو امامت فرمائی، فلسطین میں امامت کے بعد آسمانوں کی طرف گئے، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، پاگل ہو گیا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر صحیح ہی ہے، میرے نبی کے بارے میں تو پھر شک و شبہ ہی نہیں۔ دیکھیں، وہی بات جب عام طور سے ابو جہل کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع فرمایا، لیکن جیسے ہی کہا تمہارے رسول یا محمد کہہ رہے ہیں ایسا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اگر نبی نے کہا ہے تو سچ ہی فرمایا۔ تو معراج دراصل مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان وہ نقطہ تھا، وہ اسپاٹ تھا کہ بالکل ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ جو مسلمان تھے مان گئے، جو نہیں مسلمان تھے وہ چھٹ گئے۔ اچھا، معراج کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ آئی نو ٹائم از ویری لیس اینڈ پیپل وانٹ ٹو گو اینڈ سم پیپل ایون ڈونٹ ہیو ڈنر، رائٹ؟ سو let me finish very quickly. I know it's very important part of lesson, but you know the time is even more than money for people, and I think this type of lesson we supposed to understand and listen, but you know people are people. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اے محبوب، میں آپ کو رات میں مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ ظاہر ہے یہ جو سفر ہے یا جو سیر ہے یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، کسی کو اس طرح کی معراج نہیں ہوئی، اور دنیا
میرے رب کو علم ہے اور تھا کہ دنیا طرح طرح کے اعتراضات کرے گی کہ کتنی جلدی سے بیت المقدس پہنچا جا سکتا ہے، پھر آسمانوں کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور آسمانوں میں ایک حصے کے بعد ہوا نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طبقہ آتا ہے جس کو طبقہ زمہریر کہا جاتا ہے، بہت ٹھنڈا کہ آدمی شل ہو جائے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو طبقہ نار ہے، بہت گرم، اگر آدمی وہاں پہنچ جائے تو پھر گرمی کی وجہ سے مر جائے۔ تو اعتراض کرنے والے ضرور اعتراض کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے کراس کرتے ہوئے طبقہ زمہریر کو جو کولڈ موسٹ کولڈ ایریا ہے اس کو بھی کراس کرے، اور موسٹ ہارمفل ایریا ہے، موسٹ ہاٹ ایریا جو ہے اس کو بھی کراس کرے۔ میرے رب کو پتہ تھا، اس وجہ سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ اعتراض اور آبجیکشن تو ہوگا ہی ہوگا، اس وجہ سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اس پورے سفر کو میں اپنی طرف منسوخ کر دے رہا ہوں کہ تم سے اعتراض کریں گے اور تمہاری ذات پر اعتراض کریں گے، میں کہتا ہوں کہ میں نے سیر کروایا ہے، میں نے سفر کروایا ہے، بولو میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، میں جس طرح سے چاہوں سفر کروا دوں، میں طبقہ زمہریر کو طبقہ نار کو بالکل ٹھنڈا کر دوں، بالکل گرم کر دوں، کسی کو لمحے میں جو چاہے کروا دوں، اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ اس وجہ سے رب نے فرمایا یہ سفر میری طرف سے تھا، میں نے کروایا، تو تمہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ تم کسی انسان کسی رسول کو تو بول سکتے ہو، لیکن تم اپنے رب پر بھی انگلی اٹھاؤ، جب خالق پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر مسلمان ہی کہاں، بلکہ یوں کہہ لیجیے جب خالق کے سب سے عظیم مخلوق پر انگلی اٹھاؤ تب بھی کہاں مسلمان۔ لیکن رب نے فرمایا اے محبوب میں نے یہ کروایا۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے جو ادب ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب آرام کر رہے ہیں، اور حضرت جبریل امین جب آتے ہیں تو ایسے ہی نہیں جگا دیا چلو 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 جائیں گے، نہیں، ادب سکھلایا گیا۔ اے جبریل جب میرے نبی کے پاس جاؤ، آرام فرما رہے ہیں تو ایسے نہ جگاؤ، بے ادبی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب جبریل امین بھی آتے ہیں تو ادب کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ آپ نے واقعہ پورا سنا ہوگا کہ کیا ہوا۔ میں تفصیل آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا، لیکن حضرت جبریل امین نے ہم سب کو ادب سکھلایا کہ ادب ایسے کرتے ہیں، اور اسی ادب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سانپ ڈس رہا ہے، سرکار کا سر مبارک آپ کے زانوں پر ہے، لیکن ذرہ برابر حضرت ابوبکر صدیق ٹس سے بس نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نیند میں خلل ہو جائے گا، نبی کے نیند میں خلل نہ ہونے پائے، جان چلی جا رہی ہے چلی جائے۔ آپ سوچیں نبی کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو، اس وجہ سے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں نبی پر، نبی کی شان میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں نماز عصر جانے کو ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، وہ جو عصر کی نمازوں میں اعلیٰ افضل ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ فرمایا گیا، درمیان والی نماز کی زیادہ خبر رکھو، زیادہ احتیاط کرو، کیونکہ فجر اور ظہر دو نمازیں، عصر مغرب عشاء، مغرب اور عشاء دو نمازیں، بیچ میں آتا ہے کون سی نماز آتی ہے؟ عصر۔ فرمایا گیا عصر کی طرف توجہ زیادہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ عصر میں لوگ ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اکثر یہ عصر ہی چھوٹتی ہے، تو فرمایا گیا اس پر زیادہ احتیاط، اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما ہے، وہ علی تھے، ہمارے اور آپ کی طرف تو نہیں تھے، کوئی بات نہیں، اثر چھوٹ جائے گی بعد میں پڑھ لیں گے۔
جب وقت بالکل قریب ہو گیا، سورج ڈوبنے کو آ گیا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ نماز چھوٹ گئی، وہ نماز جو اہم العبادات ہے، اور نمازوں میں بھی وہ وقت جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں اور میرے آقا نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو پھر حضرت علی نے ماجرا بیان کیا۔ پھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا اگر میری وجہ سے تمہاری نماز قضا ہوئی ہے تو پھر پوری کائنات دیکھے گی کہ میری وجہ سے تم ایسی نماز پڑھو گے، ایسی نماز پڑھو گے کہ ایسی نماز دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، سورج جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور میرے محبوب کے اشارے سے پھر سے واپس آیا اور حضرت علی نے نماز ادا کی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی کے اختیار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں لوگوں کے نام کی طرف اشارہ کروں کہ فلاں کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے، اپنی کتابوں میں باضابطہ لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے انسانی چیزوں کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہوتا تو یقیناً اس طرح کی باتیں ان کی زبانوں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک پورا فرقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ہے، اللہ کی بات۔ اچھا اب ذرا سا پھر آ جاتے ہیں معراج کے سفر پر۔ آئی نو کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہی وقت ایسا ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ایمان کی تازگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ بولے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو مر جائے کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبر کے اندر کیا چل رہا ہے یہ میرے آقا کو خبر ہے۔ سارا کچھ تو غیب ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا کو اس کی خبر ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، یا یہ کہ کس کو کیا خبر، کوئی مرنے کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں کیا چل رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا عقیدہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے آقا کو یہ بھی خبر ہے کہ قبر میں کیا چل رہا ہے، کون اچھے حالت میں ہے، کون بری حالت میں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ توجہ دیں، بڑی پوائنٹ کی چیز، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں، تمام انبیاء پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ پہنچے ہیں، دیکھا ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب آقا تشریف لا رہے تھے، راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ جب پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار سے کم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے ہیں، میرے آقا بعد میں پہنچ رہے ہیں۔ اس کا جواب میرے رب نے دیا کہ اے نادان، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، میرے نبی دراصل براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے نا، وہ اپنی رفتار سے تھوڑی جا رہے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے براق کی رفتار کسی بھی نبی کی رفتار سے تو دھیمی ہی رہے گی۔ اور میرے نبی کے بارے میں رب نے فرمایا ہے محبوب میں تو آپ کو سیر کروا رہا ہوں، اور جو سیر کرتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اپنے محبوب کو سیر کرائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو سیر کرواتا ہے یا جو سیر کرتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے جاتا ہے، یہ پھول ہے، یہ کلیاں ہیں، یہ مہک ہے، یہ خوشبو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی منزل تک صرف پہنچنا ہوتا ہے وہ یہ سب چیزیں دھیان نہیں دیتا ہے، وہ تو بس اپنی منزل کی طرف دھیان دیتا ہے، مجھے جلدی سے پہنچنا ہے۔ تو میرے آقا دراصل سیر کرتے ہوئے براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے۔
اگر میرے آقا کی رفتار کو دیکھنا ہے تو وہ رفتار تو شروع ہوتی ہے سدرۃ المنتہا کے بعد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پہلا قدم جب سدرۃ المنتہا کے بعد رکھا تو جتنا سفر میں نے پورا کیا تھا وہ بیت المقدس تک، پھر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، بیت المعمور تک، جتنا سفر میں نے پورا کیا تھا ایک قدم بڑھایا ہے، وہ ایک قدم میں سارا سفر بلکہ اس سے زیادہ میں نے سفر کر لیا۔ سفر تو میرے آقا یہاں سے شروعات ہے، اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، میں تو رب کے حضور میں جا رہا ہوں، تمہاری منتہا یہ ہے، تمہارا اسٹاپ یہ ہے، یو کین ناٹ موو فارورڈ اینی موومنٹ بٹ آئی کین گو فارورڈ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہیز گیون می پاور ٹو گو ٹو پروسیڈ نیکسٹ۔ اللہ تعالیٰ ہیز گیون می پاور۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں تو تم سے کم ہوں، نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہاں میں تو جا رہا ہوں، میرے رب نے یہ پاور مجھے دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جبریل تو نبی کو سکھانے آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ معلم تھے، استاذ تو جبریل تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا اس مقام کو بھی دیکھیں۔ حضرت جبریل امین کو جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وہ صرف لا کر میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، بلکہ وہ خادم تھے، جو بھی حکم ہوتا تھا رب کی طرف سے وہ لے آ کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ معلم نہیں تھے، سکھانے والے نہیں تھے، استاذ نہیں تھے۔ میرے رب کے محبوب کے استاذ ہی میرا رب ہی ہے۔ قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان یعنی اللہ رب العزت نے سکھایا اپنے محبوب کو بیان، اور بیان سے مراد جو ہو چکا وہ بھی، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی۔ بیان سے مراد یہی ہے، جب جو ہو چکا وہ بھی سکھایا، جو ہو رہا ہے وہ بھی سکھایا، جو ہوگا وہ بھی سکھایا۔ تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایوری تھنگ ایکچولی ان فرنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ہاؤ کین somebody say نبی صلی اللہ علیہ وسلم does not know unseen things؟ غیب he doesn't know. Somebody would say نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، لیکن قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو نبی کو بیان سکھا دیا۔ and بیان means the thing that happened in past and then the thing that is happening in present and then the thing that will happen in future. Everything in front of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے۔ بہرحال آگے بڑھے میرے آقا، اور وہ سب میرے رب نے اپنے نبی کو سکھایا اور بتایا جو ہمارے اور آپ کے لیے بہتر تھا، سب کچھ سکھایا۔ اور میرے آقا جب وہاں پر بھی تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو، ہم کو اور آپ کو فراموش نہ کیا، ہم کو اور آپ کو بھلایا نہیں، بلکہ میرے آقا نے جو سلام پیش کیا، اور وہ سلام، وہ پورا طریقہ، وہ پورا کنورزیشن اللہ اور رسول کے درمیان جو باتیں ہوئی، وہ باتیں دراصل آج بھی نماز کا حصہ ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے یوں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنا فرمایا تو اتنا عرض کیا تو رب نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو میرے نبی نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ تو میرے نبی نے کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر جتنے ہیں سب پر سلام ہو۔ علینا فرمایا، اے اللہ ہم پر ہو، اور اس علینا میں اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کر لیا، اور یہ عرض کیا اے اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں اس پر تو سلامتی ہو ہی ہو، اے کریم رب میرے جو گنہگار خادم، میرے گنہگار جو غلام ہیں، اے اللہ ان کے اوپر بھی سلامتی ہو جائے۔ تو میرے رب اور میرے رب کے محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اور
اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ آج جب ہم نماز پڑھیں تو واجب ہے، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، واجب ہے کہ جب التحیات پڑھا جائے تو پھر نبی کے اس پورے ایکشن کو یاد کیا جائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب محمدن کہا جائے تو رسول کو یاد کیا جائے، رسول کو یاد کیا جائے۔ ہماری نماز تو بغیر رسول کی یاد کے پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیسی نماز ہے جس میں رسول کا ذکر ہی نہ ہو؟ ہم تو ایسی نماز کو نماز ہی نہیں مانتے ہیں۔ اور اگلا بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا ذکر یا نبی کی یاد اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں باطل ضرور ہوتی ہے، لیکن سنی کی نہیں، وہ ان کی ہوتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر ذہن میں آ جائے نماز کے دوران تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یقیناً باطل ہوتی ہے، ان کی باطل ہوتی ہے۔ ہماری نماز کا تو عالم یہ ہے کہ ہم جب نبی کا ذکر اور نبی کو یاد کرتے ہیں تو ہماری نماز کامل ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تم مصطفیٰ کا ذکر نہ کرنا نماز میں، تم مصطفیٰ کا ذکر نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ ہم نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں کعبہ ہمارے سجدے پہ قربان ہو گیا، کعبہ ہمارے سجدے پر قربان ہو گیا۔ یہ پورا جو واقعہ معراج ہے اس کو ایک نشست میں آدھا گھنٹے میں تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں سے سب سے اہم چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بطور تحفہ بطور گفٹ دیا وہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے، اور ظاہر ہے گفٹ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آصف بھائی، گفٹ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر کسی بڑے نے آپ کو گفٹ دیا ہو، جسٹ تھنک، اگر آپ کو کسی ملک کے پرائم منسٹر نے آپ کو گفٹ دیا ہو تو اس کو آپ سجا کے رکھتے ہیں، غائب نہ ہونے پائے، بالکل اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے تو بتاتے ہیں دس از دا گفٹ دیٹ واز گیون بائی سم ون بائی پی ایم آف دس کنٹری، یہ آپ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ہم کو جو گفٹ دیا گیا تھا دیٹ واز نماز، دیٹ واز پریئر، سو وائی وڈ not be praying the prayers that was gift from Allah Ta'ala to his last and prophet messenger, and it was given to us. سو ہم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت کی اور گفٹ کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی راضی، رسول پاک بھی راضی۔ رسول پاک فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو پھر ایک مسلمان، ایک سنی مسلمان، یہ جب معراج کا واقعہ آئے تو خوب جلسے جلوس کرے اور اس کے بعد جلسے جلوس کرنے کے بعد سو جائے، نمازیں نہ پڑھے، تو خیر یہ زبانی جمع خرچ ہوئی، زبانی جمع خرچ کرنے والی بات ہوئی۔ سچا اور پکا عاشق تو وہ ہے جو آقا کی اس سنت پر بغیر عمل کیے ہوئے نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی جاگتا ہے۔ معراج نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں سے مسلمان اور غیر مسلم بالکل الگ ہو گئے۔ تو اب جب بالکل الگ ہو گئے اور اسی معراج سے ہمیں بہت سارے واقعات، نبی کی حیات، نبی کے علم غیب، نبی کا مقام، نبی کے مرتبہ، نبی کا خاص ہونا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے کلام کرنا۔ سوچیں آپ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، ان کو نہیں دکھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام محبوبیت کا ہے۔ اے موسیٰ، اگر تم کوہ طور کو دیکھ لو اور تمہاری آنکھیں دیکھ سکیں تو دیکھ لیں تو میرا جلوہ دیکھ سکو گے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نہ ٹک سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اپنے محبوب ہی کے لیے خاص کر کے رکھا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی مجھے ان آنکھوں کے ساتھ، دنیاوی آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں میرے محبوب کو میں نے خاص کر لیا ہے، میرے محبوب کو مجھے دکھانا ہے، اور معراج کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ ایک اور آخری چیز آپ کو بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جنت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا دیدار ہوگا، لیکن قرآن بھی کہتا ہے، حدیث پاک بھی کہتی ہے کہ رب کا دیدار کھلی آنکھوں سے ہر مسلمان کرے گا، اور یہ سب سے بڑی شرف کی بات ہوگی کہ کسی مسلمان کے لیے کہ جس رب پر ہم نے غائبانہ طور پر ایمان رکھا اسی رب کی ہم زیارت کریں گے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگا۔ تو آئیے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو، تمام امت مسلمان، تمام جو بھی ہماری مائیں بہنیں عزیز اقارب، تمام مسلمان جو بھی بچے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے، تاکہ آقا کی حدیث کے مطابق ہم سبوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں آرزو و تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم رب، معراج کے صدقے میں اور واقعہ معراج کے صدقے میں ہماری جملہ جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ ہدایت نصیب فرما دے، اور اے اللہ اسی واقعہ معراج کے صدقے میں مولا مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔